السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم قدس میں دیکھتے ہیں جہاں بادشاہ بالبن کہتا ہے صلاح الدین کو ہماری کمزوری کا احساس ہے، وہ نہیں رکے گا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، یہ ایبلن اور کرک میں تمہاری شکستوں کا نتیجہ ہے۔ تو ولیم کہتا ہے ہم جس صورتحال میں ہیں اس کی سنگینی واضح ہے، ہم نے ایبلن اور کرک میں بھی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ گنوا دیا ہے، اس کے علاوہ ان شکستوں نے لوگوں پر سے ہمارا اعتماد بھی توڑ دیا ہے، شہر میں خوف کی کیفیت ہے لیکن عزت مآب ایک حل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین نے کرک کی فتح کے بعد اپنی ماتحت ریاست کو زنگی ریاست کے طور پر نہیں بلکہ ایوبی ریاست کے طور پر متعارف کروایا۔ اسلامی خلیفہ نے اسلامی خلیفہ نے بھی اس ریاست کو تسلیم کیا ہے، چنانچہ صلاح الدین کو اس سلسلے میں بھی اس کی مطلوبہ چیز مل گئی، لیکن مکمل طور پر نہیں جناب۔ تو بیلین کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے شام اور مصر میں ایسا کیا ہو، لیکن باقی عمارتوں اور شہروں نے اس کے سامنے ابھی تک سر تسلیم ہم نہیں کیا۔ اور پھر ولیم اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے سلطان صلاح الدین اپنی اور اپنی ریاست کی سربراہی کو سلطان نور الدین کے رشتہ داروں کے سامنے منوا سکے، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، حلب اور موصل اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو بالبن کہتا ہے ایبلن اور کر کی فتح نے ان پر سے اس کا اعتماد بڑھا دیا ہے، تم یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہو ولیم؟ تو جواباً ولیم کہتا ہے موصل کا امیر کان ماضی میں اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور سب سے اہم بات طاقت اور پیسے کی ہے، اس کی کمزوری۔ تو بالبن کہتا ہے تو یہ وہ آدمی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں۔ ولیم مزید کہتا ہے صلاح الدین نے اپنی سربراہی اور ریاست کو قبول کروانے کے لیے اپنی سب سے قریبی ساتھی قاضی فاضل کو اسلامی سرزمین کی طرف بھیجا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کی امان میں۔